توکلت علیک یا رب العالمین۔ یہ جو آپ کے پاس فیک قسم کے ای میل آتے ہیں آنسر ٹو می پلیز، اور وہاں بےہودہ تصویریں ہوتی ہیں، یا آئی ہیو سین یو، آئی فائنڈ یو ویری اٹریکٹیو، پلیز کال می بیک، پلیز آنسر می بیک، آئی ایم نیو آن دس پیج، اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جب آپ ان کو واپس ای میل کرتے ہیں تو وہ لیجیٹیمائز ہو جاتے ہیں آپ کے ای میل کو آگے دینے یا بیچنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اب اپنے کانٹیکٹس کو بیچ رہے ہیں۔ اس نے آپ کا ای میل چرا کر کسی کمپنی کو نہیں دیا، لہٰذا یہاں سے آپ کے جو ای میل ہیں ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں اور وہ بیچے جاتے ہیں۔ اور جہاں یہ مختلف قسم کے ہراسمنٹ کے ٹیلی فون آتے ہیں جو ہراس کرتے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک دم ٹیلی فون آ گیا، السلام علیکم جی میں فلانی بول رہی ہوں، ہم نے قرآن اکیڈمی کھولی ہے، تو یہ لوگ وہ ٹیلی فون نمبر خریدتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے آپ کا نمبر لیا ہے۔ اٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام ڈائریکٹری میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو قرآن اکیڈمی سے فون آتے ہیں۔ سب سے بڑا ادارہ جو ہے یا ادارے جو ہیں وہ قرآن اکیڈمیز ہیں۔ میں ایک بہت کنٹروورشل بیان دینے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، اور جتنا جی چاہے پلیز 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 اس کی مخالفت کیجئے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اگر میں غلط ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں 300 کراؤن یا 200 کراؤن فی بچہ دے کر قرآن شریف پڑھواتا ہوں ان عاقبت نااندیش لوگوں سے جو انتہائی مہنگے داموں پر اچھا دام لگانے والوں کے آگے اپنی سروسز کے نام پر قرآن کو بیچ رہے ہیں، یہ انتہائی قسم کے گھٹیا دکاندار ہیں جن کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں تو کلام اللہ ہی صحیح۔ میں اپنے جذبات، اپنے نظریات، اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں، اور ایک دعوت عام ہے میری اصلاح کے لیے۔ اگر آپ کو میری بات بری لگے پلیز لکھیے، میں نے آج تک کبھی نہیں کسی سے کہا کہ کوئی کمنٹ کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے یا اسے شیئر کیجئے۔ الحمدللہ جتنے لوگوں کو میں خود سنبھال سکتا ہوں، جن کے کویسچن کا میں جواب دے سکتا ہوں، اتنی تعداد میرے پاس موجود ہے۔ یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس لیے ہے کہ جن جن کے نصیب میں ہے ان باتوں سے فیض اٹھانا وہ میرے مرنے کے بعد بھی اٹھا سکیں۔ تو میں اپنے آپ کو ایک ٹریفک کے گھوڑے کی طرح سے آنکھوں کے دونوں طرف پٹیاں باندھ کر سیدھا نہ دوڑتا رہوں، میری نظر صرف ان کلاس رومز تک ہی نہ رہے جو کبھی صبح 4 بجے اور کبھی رات 3 بجے مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں۔ میں پاکستان اور یو ایس کے درمیان میں ہوں، 6 گھنٹے ادھر آگے ہو جاتے ہیں تو 4 گھنٹے ادھر پیچھے ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے ادھر ہو جاتے ہیں تو 7 گھنٹے ادھر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال 300 کراؤن فی بچہ لیتے ہیں، یہ تقریباً 3,500 روپے بنتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 3 بچے ہیں تو 9-10 ہزار روپے، اور کہنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں ہم تو قرآن پاک کا تو کوئی ہدیہ وصول نہیں کرتے، وہ تو اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، نیٹ کا خرچہ ہے جی، بجلی کا خرچہ ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر بجلی اور نیٹ کا خرچہ ہے وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، میں نے بھی تو یہ نیٹ کرائے پر ہی لیا ہوا ہے نا، میرے کون سے باپ کے سیٹلائٹس چل رہے ہیں؟ اگر آپ بجلی کا بل دے رہے ہو بیٹے تو میں بھی بجلی کا بل دے رہا ہوں، اگر آپ نے کمپیوٹر خریدا ہے تو بیٹے میں بھی کہیں سے چرا کے نہیں لایا، اور اگر آپ وہاں پر ٹائم خرچ کر رہے ہیں تو اس طرف بھی ٹائم خرچ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا جواز صحیح نہیں ہے۔ اور آپ جو درمیان میں مجھ سے بحث کر رہی ہیں، آپ کو اس اکیڈمی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں انہوں نے یہ چوری کے ای میل اور ٹیلی فون نمبر جمع کر کر آپ کے ادارے کو بیچے ہیں، اور آپ لوگ 7,000 روپے سے لے کر 27,000 روپے تک کی تنخواہ پہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ This I know it. I've been interviewed. Everybody. تو آپ سے پہلی اور آخری نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو 3,000 روپے دینے کا، میں 10,000 روپے بھی دے دوں گا انشاءاللہ، لیکن کیا مجھے کوئی ایک مفتی پاکستان سے یا دنیا میں کہیں سے بھی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جو فوقیت میرے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے ملی 10,000 روپے کی وجہ سے وہاں وہ کسی غریب کے بچے کو ہٹا کر میرے بچے کو بٹھایا گیا، کیا میں قیامت کے دن اس کی جواب دہی مجھ سے ہوگی یا اس کی ذمہ داری ادارے کے مفتی صاحب لے رہے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کہہ دیں کہ ہاں میں لے رہا ہوں تو ان کا ایمان آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ کے ابو ذر اور ابو دینار ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن اکیڈمیز جو آ رہی ہیں جو آپ کے بچوں کو الحمدللہ سویڈن میں ایک آدھ کوئی ہو سکتا ہے
کوئی نیو کمرز، آج کل گریک لینڈ سے کچھ فیملی آئی ہیں یہاں پر، ان میں سے شاید ایک آدھ کوئی ہو سکتا ہے جسے معلوم نہ ہو، ورنہ ہمارے اسٹاک ہوم میں ہر جگہ قرآن پڑھنے کی سہولت موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر کہیں باہر ملکوں میں میری یہ بات سنی جا رہی ہے تو میں ان سے دست بدستہ عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے ایک نئی فوج فراڈیوں کی، قرآن بیچنے والوں کی کھیپ تیار مت کیجیے۔ ان لوگوں سے اپنے بچوں کو قرآن مت پڑھوائیے، ان سے پوچھئے کہ کیا پاکستان میں سب لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں؟ الحمدللہ آپ کے ذہن میں ہمارے بچوں کا بھی احساس ہے، وی تھینک یو فار دیٹ، لیکن اول خیش بات درویش، پہلے آپ دیکھیے کہ جس محلے میں آپ کی یہ اکیڈمی ہے کیا وہاں کے سارے بچے وہاں پر موجود ہیں؟ آپ ہمارے بچے کو ایک خصوصی ٹائم دے رہے ہیں اور وہاں پر 20 25 30 بچوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا سکتے، تو ڈریں اس جہنم کے عذاب سے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو اپنے بچوں کو ڈالرز دے کر، پاؤنڈ دے کر، ریال دے کر، درہم دے کر، یورو دے کر، کراؤن دے کر قرآن پڑھوا رہے ہیں، مجھے وہاں کوئی خیر و برکت نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک انتہائی کبھی گناہ میں شراکت دار بن رہے ہیں، اور کسی کا حق مار کر قرآن تو کیا کوئی معمولی چیز بھی نہیں بچے گی، کیونکہ یہ قرآن ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا۔ میری بات کی تائید کرنے والے بے شک خاموشی اختیار کریں، لیکن وہ لوگ اسے شیئر کریں ان لوگوں تک جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے، وہ بچوں کو قرآن پڑھوا رہے ہیں، اور ان لوگوں تک جن کے پاس میری بات کا کوئی معقول جواب ہے تو وہ میری اصلاح کے لیے، کیونکہ میری اپنی نظر میں باخدا میرے اپنے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جو بظاہر قرآن پڑھنے سے کسی کو روک رہا ہو، کیونکہ میں قرآن پڑھنے سے نہیں روک رہا، میں ان لوگوں سے آپ لوگوں کو تنبیہ دے رہا ہوں کہ یہ لوگ کوئی خدائی خدمتگار نہیں ہیں۔ پاکستان میں لوگ قبریں کھود کھود کر جا رہے ہیں، عورتوں کی قبروں میں لالٹین اندر لے جا کر باریاں لگا رہے ہیں، مردے نکال نکال کر کھا رہے ہیں۔ جہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے والدین کو آزار کی دعا نہیں آتی تھی، دوسری طرف یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ اگر میں یہاں پر جیلوں میں لوگوں کی تعلیم کے لیے جا سکتا ہوں تو یہ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور میں صرف اکیلا نہیں ہوں جو جیلوں میں لیکچرز کے لیے جاتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جنہیں پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے بعد حکام نے ایکسپٹ کیا۔ یہ لوگ جیلوں میں جائیں، وہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں تاکہ وہ کرمنل یونیورسٹی سے کم از کم قرآن شریف پڑھ کے نکلیں۔ ہمارے پاس مالکم ایکس صاحب ایک واحد مثال نہیں ہے جو ڈبل قتل اور ریپ کے چارجز میں جیل میں گئے اور وہاں سے وکیل اور حافظ بن کر باہر نکلے، تو جائیں جا کے جیلوں میں تربیت کریں، اس کرمنل یونیورسٹی کو ایک اصلاح کا ادارہ بنائیں۔ کیوں نہیں جاتے یہ لوگ وہاں؟ ہاں، وہاں جانے کے لیے مجھ سے فیس طلب کر سکتے ہیں کہ آپ جتنی دیر وہاں پر جا رہے ہیں میں اس کی فیس دوں گا، یا انشاءاللہ کسی سے دلوا دوں گا اگر کچھ تعداد سے زیادہ لوگ حامی بھریں کہ وہ پاکستان کی جیلوں میں جا کر قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ آپ اپنے محلے میں قرآن شریف پڑھائیے، نیٹ پر آنے کے بجائے آپ کی بجلی کا خرچہ اور جو کچھ اس میں خرچہ آئے گا اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ پڑھائیے مفت بچوں کو، آپ تو کوئی فیس نہیں لینا چاہتے نا، تو مت لیں، جگہ کی کہیں کمی نہیں ہے، یہ کام گلیوں میں بھی ایک بلب لگا کر کیا جا سکتا ہے، اگر سورج غروب ہونے کے بعد ہو تو کسی بھی اسکول کی چار دیواری میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، میں یہاں سے بیٹھ کر اجازت دلوا سکتا ہوں، الحمدللہ کرنے والے تو بنے آپ لوگ۔ پاکستان میں بیٹھ کر آپ کو سویڈن میں لوگوں کو، ناروے میں، ڈنمارک میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اٹلی میں بچوں کا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کے بچوں کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں، سارا کام فی سبیل اللہ ہے، بس کچھ فیس وغیرہ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ہدایت کی پیروی کرے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کے کلام کو پھیلانے والوں اور صدق نیت سے بھلائی کرنے والوں، بھلائی بانٹنے والوں اور بھلائی کے لیے راہ ہموار کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔